بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالغنی وسیم ہے اور اپنے دوستوں کی فرمائش پہ میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں اور کچھ چیزیں آپ سے کووڈ-19 کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آزمائش کی گھڑی ہے اور اس میں ہم سب کو اللہ سے اپنے رابطے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کی گھڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بینگ ڈاکٹر ہماری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ہمارا کوئی مریض بغیر کسی تشخیص کے، بغیر کسی علاج کے اور بغیر ادویات کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس وقت ہمارا سٹاف، ہماری ٹیم سب پریشانی کے عجیب عالم میں ہوتے ہیں کہ جب بھی کبھی پورے کیریئر میں اگر میں نے دیکھا ہو کہ ایک بھی مریض بغیر تشخیص ہوئے کہ اس کو کیا بیماری تھی اور یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری تھی جس کے لیے ہم اپنے آپ کو معذور سمجھتے تھے، ہم دوائیاں نہیں مہیا کر سکتے تھے، تو وہ ہمارا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ اور آج کل لاچاری کے عروج پر آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے کہ نہ تو بیماری کی مکمل تشخیص ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہ ادویات جو ضروری ہیں وہ مہیا ہو پاتی ہیں اور نہ ہی کوئی مناسب دوائی ابھی تک ایسی ملی ہے جو اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ اس لیے جو آپ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف اس کام کے لیے محنت کر رہا ہے اس کے لیے دعا بھی کریں اور ان سے ناراضگی بھی چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل فیس، کہ جی کہ لوگ کہتے ہیں جب ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کو ڈپریشن ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو ڈپریشن بالکل بھی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ سب بیمار اور میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ ڈینائل فیز سے اب نکلنے کا وقت ہے۔ یہ 3 مہینے سے ڈاکٹرز آپ لوگوں کی منتیں کر لے ہیں کہ جی کہ آپ خدا کے لیے اس ڈینائل فیز سے نکلیں، اس کے بڑے برے رزلٹس نکلیں گے اور وہ برے رزلٹس ہم اس وقت ہسپتالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ڈینائل فیز سے بھی نکلیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ ٹائم اب ختم ہو گیا جس وقت ہم ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی کہ ماسک پہنیے، 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیے، مارکیٹ میں نہ جائیں۔ اب تو وہ وقت ہے کہ جب آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیسے ظاہر ہوتی ہے، اس کی کیا نشانی ہے اور اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ چونکہ ہسپتالوں میں لوڈ بہت زیادہ ہے، تمام پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، تو انیشیل آپ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کریں، اپنے ضروری ٹیسٹ کروائیے اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی کیفیت بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ ہسپتال تشریف لے جائیں۔ سمٹمز میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی اور آپ لوگوں کو یہ اب ازبر ہو چکے ہوں گے۔ جو عام طور پہ مریض فون کر کے بتاتے ہیں جی ان کو یہ پرابلم ہے، اس میں گلے کی خراش، معمولی کھانسی، نزلہ زکام، کچھ لوگوں کو تیز بخار ہوتا ہے، کچھ کو ہلکا بخار ہے، بعض مریض کہہ آنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور بعض مریض جو ہیں وہ ان کو ڈائریا کی بھی شکایت ہوتی ہے، لوز موشن جس کو کہتے ہیں آپ۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس میں آپ کو 102، 3، 4 بخار ہو تو تب آپ کہیں جی یہ کرونا وائرس ہے۔ اور یہ موسم الرجی کا موسم ہے نہیں۔ مارچ اپریل میں تو یہ بھی ایشو تھا کہ لوگ آ کے کہتے جی کہ ہمیں پولن سے الرجی ہے اور ہمیں ہر سال ہوتا ہے، تو یہ الرجی ہے، یہ کرونا نہیں ہے، اور ہر الرجی والے مریض کو ڈاکٹرز کرونا کے وارڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جون جولائی کے مہینے میں تو الرجی نہیں ہوتی، نہ پولن ہے اور نہ کوئی ایسی الرجی کا موسم ہے، نہ سیزنل ویریشن ہے۔ تو اس لیے اگر کسی صاحب کو گلا خراب ہے، کھانسی ہے اور نزلہ زکام ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کرونا کا اٹیک ہو گیا ہے۔ دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے دوست احباب اور پیشنٹ نے رابطہ کیا ہے، اس میں وہ انہوں نے بتایا جی کہ ویکنیس کی ایکسٹریم کیفیت ہے، 10 قدم چلنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے ہیں، کھایا پیا نہیں جا رہا، بھوک نہیں لگ رہی۔ تو ایکسٹریم ویکنیس کی جو کیفیت اگر آپ کو 2-3 دن کے بخار کے بعد ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس وقت اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔
تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی آپ کو کرونا کی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کو فوری طور پہ رش کر کے دوسرے قریبی ڈاکٹر کے پاس بھاگنا نہیں چاہیے. دیکھیے اگر وہاں پہ 10-20 مریض بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سسپیکٹڈ کیس ہیں کرونا کے, تو آپ یو آر گوئنگ ٹو اسپریڈ انفیکشن ٹو 20-30 پیپل. آپ گاڑی میں جائیں گے, وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں گے, 20-30 لوگوں کو آپ انفیکشن ٹرانسفر کریں گے, اور پھر ڈاکٹر کے پاس آپ کی باری آئے گی, اور پھر آپ اس کے بعد آئیں گے لیب میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی کہ آپ کو یہ سمٹمز ہیں, تو سب سے پہلے جو کرنے کا ضروری کام ہے, آپ اپنے گھر میں آئسولیٹ ہو جائیں. سب سے بہتر کمرہ ایسا ہے جس میں اٹیچ باتھ ہو, تاکہ آپ وہاں سے باہر نہ نکلیں. ٹوائلٹ وہی یوز کریں, وہاں پہ وضو کریں, وہاں پہ نماز پڑھیں, اور وہاں پہ اگر آپ نے اپنے کھانا کھانا ہے تو اسی کمرے میں شفٹ ہو جائیں. سب سے پہلا کام یہ ہے آئسولیٹ ہو جائیں. پھر اس کے بعد جس کو بخار ہے اس کے لیے پیناڈول کی دوائی لیں. اینٹی الرجک سافٹن کے نام سے آتی ہے, فیکسٹ کے نام سے ہے, ریجکس کے نام سے, مختلف دوائیاں ہیں, پریٹون کے نام سے ہے. تو جو بھی آپ کو ضروری جو قریب اویلیبل دوائی ہے وہ لیں, بخار کو ڈاؤن کریں, اور آرام کرنے کی اس میں ضرورت ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو اینٹی بایوٹکس لینی ہے, باقی ادویات لینی ہیں, وہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے لینی ہے, وہ آپ خود نہیں لیں گے. تو آپ ڈاکٹر کو فون کال کریے, واٹس ایپ کال کر دیں. جو بھی ہیلپ لائنز آپ کو اویلیبل ہیں, پیما کی ہیلپ لائن پہ بھی انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں, اور باقی ساتھیوں نے بھی کچھ ہیلپ لائنز بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ کو ہیلپ لائن کا نمبر مل جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کال کر کے تو معلومات لے لیں, اور جو ٹیسٹ وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کروائیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کووڈ کا پازیٹیو آنا یا نیگیٹو آنا یہ کافی حد تک ہیلپ فل ہے ڈاکٹرز کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے. کووڈ کا باقی لوگ سب ٹیسٹ کراتے ہیں, جتنے بھی دوست احباب نے فون کیا ہے وہ سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, 10-12-15 ہزار روپے کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہیں, لیکن کووڈ کا ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ گیا تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. اب وہ والے مسئلے ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کا کووڈ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو پولیس گھر آ جائے گی, آپ کو لے جائے گی. تو اب ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی ہے کہ جی کہ زبردستی وہ لوگوں کو ہاسپٹل لے جائیں. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ آپ خدا کے لیے گھر بیٹھیں, آرام کریں, جب طبیعت زیادہ خراب ہو تو ہاسپٹل آئیں. تو اس لیے اس سٹیج پہ کووڈ کا ٹیسٹ کرانے سے نہ گھبرائیے. پازیٹیو آنے کی صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کے حوالے سے سیفٹی کے لیے جو میئرز ہیں وہ اٹھا لیں گے, اور اگر نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس میں سیفٹی پروفائل کچھ بہتر ہو جاتا ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ٹائیفائڈ بخار ہے, ملیریا ہے, ایڈلری پیشنٹ ہیں, ڈائبیٹکس ہیں, ان کو UTI ہے. اگر گلا خراب ہے, نزلہ زکام ہے, کووڈ کے سمٹمز ہیں, اور کرونا کا ٹیسٹ نیگیٹو ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 3 دن کے بعد پھر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے, PCR. تو کووڈ-19 کے لیے تھروٹ سویب کیا جاتا ہے, گلے کے اندر سویب کرتے ہیں, ناک کے اندر سویب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں نے وہ ٹیسٹ دیے ہوں گے کئی دفعہ, جس کے آگے کاٹن بڈ کے آگے کاٹن بڈ ہوتا ہے, وہ گلے کے اندر سے سویب لیتے ہیں. تو وہ آپ نے دینا ہے, کوئی بہت لمبا خطرناک ٹیسٹ نہیں ہے. تو یہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے, اور اس سے رپورٹ 72 گھنٹے بعد آتی ہے. اگر کسی کو آج سمٹمز اپیئر ہوئے ہیں, وہ مزید 4 دن گزار کے ٹیسٹ کرائیں گے, تو مزید 3 دن کے بعد رپورٹ آئے گی, تو پھر ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ تو تب شروع ہوگی. تو اس لیے ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ, اگر 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد آپ کو بخار نہیں سیٹل ہوتا تو آپ کو ٹیسٹ کرانا چاہیے. کھانے میں اچھی غذا کھائیں, بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں, گھی والی چیزیں, پراٹھا, مکھن, ملائیاں, سموسے, پکوڑے یہ نہ کھائیں, چونکہ آلریڈی گلے کی خراش ہے. سادی روٹی سالن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں معروف ہے, جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یخنی روٹی کھلائی جاتی ہے, یخنی روٹی کھائیں, کوئی حرج نہیں. گوشت, چکن, بوٹیاں کھانے میں کوئی حرج نہیں, سافٹ پکا ہو, ایسا کھانا جو آپ کے گلے کو تنگ نہ کرے وہ کھانا اچھا ہے. سارا مسئلہ امیونٹی کا ہے, تو اچھی خوراک کھائیں گے تو آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی. بخار کی حالت میں عام طور پہ لوگ کھانا کم کر دیتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھوک ہی کم لگتی ہے, لیکن آپ نے دوا کے طور پر اچھی خوراک کھانی ہے. جو ڈائبیٹک پیشنٹس نہیں ہیں وہ 3 کھجور صبح 3 شام کی روٹین بنائیں. جو بادام ہے, گری بادام جس کو ہم کہتے ہیں, 7 دانے صبح 7 شام کو کھائیں. اخروٹ جو ہے وہ اس کا چھلکا اتار کے 2 اخروٹ صبح 2 شام کھائیں. ٹھیک ہے جی. پھلوں میں
جو تربوز ہے وہ اچھا ہے، موسمی پھل جتنے بھی ہیں وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امرود جو ہے وہ بیج اتار کے کھائیے، آم بہت اچھا پھل ہے، خوبانی بہت اچھا پھل ہے، یہ آپ کو کھانا چاہیے اس بیماری کے دوران میں، اور جو بھی اویلیبل پھل ہیں وہ آپ کو اپنی خوراک میں کھانے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جلدی علاج کرنے سے جلدی بیماری کی تشخیص ہو جائے گی اور جلدی اس کا جو ہے وہ تدارک ہو سکے گا۔ میں نے جتنے پیشنٹ میرے ساتھیوں نے رابطے کیے ہیں تو 7ویں 8ویں 10ویں دن کی ہیں، تو 10واں دن بیماری کا جو ہے وہ خطرناک ٹائم ہے۔ 10ویں سے 15ویں دن یہ ریکوری پیریڈ بھی شروع ہو سکتا ہے اور یہ سانس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ کرونا کے سمٹمز میں سب سے زیادہ جو خراب ٹائم ہے وہ اس وقت ہے جب سانس کی تکلیف شروع ہو جائے۔ جب آپ سانس کی خرابی کی صورت میں ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ سمجھے کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو جب بھی جیسے سمٹمز ہوں تو اس کو جلدی ڈائگنوز کر کے جلدی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پہ آپ کا پراپر علاج شروع ہو سکے۔ ایک انسٹرومنٹ چھوٹا سا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلس آکسی میٹر، یہ عام طور پہ اچھے میڈیکل سٹور جو ہیں اس میں مل جاتا ہے، 3-3.5 ہزار روپے کا یہ مل جاتا ہے۔ اس کا استعمال بہت آسان ہے، اس کو آپ نے اپنی انگلی پہ لگانا ہوتا ہے، اس سے وہ آکسیجن سیچوریشن شو کر دیتا ہے آپ کی، اور وہ آکسیجن سیچوریشن جو ہے 94 to 99 آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ٹوائلٹ سے آئے ہیں، سیڑھیاں چل کے آئے ہیں تو تھوڑی سی آکسیجن سیچوریشن فال کر جائے گی، 93 92 ہو جائے گی اس وقت۔ لیکن اگر آپ ریسٹ پر ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پر ہیں، تو آپ کو وہ 94 95 ہونی چاہیے۔ اگر پرسسٹنٹلی مسلسل آپ ہر 2 گھنٹے بعد آکسیجن سیچوریشن کر رہے ہیں کرونا کی حالت میں، اور وہ آکسیجن سیچوریشن مسلسل فال کر رہی ہے 93 92 91 90 80 اس طرح اگر آ رہی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت آپ کو 90 سے کم کسی سٹیج پہ بھی آپ کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو قریب ترین بڑے اسپتال ہیں، راولپنڈی میں ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے، پیمز ہاسپٹل ہے، پولی کلینک ہے، یہ بڑے ہاسپٹل گورنمنٹ کے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، جہاں پہ وہ آپ کے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں، ضروری ایکس ریز آپ کے ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ سی ٹی اسکینز ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی بیماری کی نوعیت پتہ چل جاتی ہے۔ اگر وہ آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ اس سٹیج پہ آپ گھر چلے جائیں، تو آپ گھر آ جائیں، وہاں پہ ضد نہ کریں جی کہ آپ کو لازمی داخل ہونا ہے، لیکن آپ کی رجسٹریشن ہو گئی ہے وہاں پہ، خدا نہ خواستہ طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو وہ آپ کو ایڈمٹ کر لیں گے۔ اس لیے کہ ہاسپٹل میں بھی مخصوص بیڈ ہیں، باقی تمام وارڈز بھی اس وقت رننگ میں ہیں، جیسے سرجری کا وارڈ ہے، گائنی کا وارڈ ہے، بچوں کا وارڈ ہے۔ اگر سینٹر ہاسپٹل 500 بیڈ کا ہسپتال ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 500 کے 500 سارے کرونا کے لیے ہیں۔ دیکھیے باقی پیشنٹ بھی آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹس کے کیسز بھی آ رہے ہیں، سرجری والے کیسز بھی ہیں، اپینڈیسائٹس کے کیسز بھی ہیں، گائنی کے کیسز بھی ہیں، بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، تو وہ سارے بیڈز کرونا کے مریضوں کے لیے نہیں مخصوص کیے جا سکتے۔ تو اس لیے مخصوص بیڈ ہیں، جب آپ کو وہ کہیں کہ جی آپ گھر چلے جائیں تو آپ گھر تشریف لے آئیے، اور جب وہ آپ کو کہیں کہ جی کہ اب آپ نے 2 دن بعد آنا ہے، 3 دن بعد آنا ہے، یہ ٹیسٹ کرا کے آنا ہے، تو ان سے رابطے میں رہیں۔ جب بھی آپ کا ڈاکٹر جو جس سے آپ نے واٹس ایپ پہ ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن کی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اس وقت آپ ہاسپٹل چلے جائیں، تو اس وقت آپ ہاسپٹل چلے جائیں۔ میرے بہت سارے باپ نے مجھے فون کیا جی کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، یہ آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے سوائے کرونا کے ٹیسٹ کے، تو کرونا کا ٹیسٹ ہم نہیں کرانا چاہتے۔ تو اگر آپ کرونا کا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے تو پھر تو علاج نہیں ہو سکتا، ساری بات ہے۔ باقی تو پھر آپ جیسے خود گھر میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیے۔ ہم تو آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جی اگر آپ کرونا ہے تو آپ کیا کیا آئسولیشن کریں گے، کیا کیا اپنا پرہیز کریں گے، کیا ڈائٹ لیں گے، اور بچوں کے لیے اور فیملی کے لیے آپ کی کیا جو ہے وہ حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ اس وقت نہ گھبرائیے، کرنے سے نہ گھبرائیں، اور دوست احباب سے اپنے رابطے میں رہیں، جسی کو جو آپ کے ارد گرد کمیونٹی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور وہ کسی نہ کسی طور پہ کرونا وارڈ سے ایفیلیٹڈ بھی ہیں، تو ان سے رابطے میں رہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دوائیاں ہیں اس میں پیراسٹامول یا پیناڈول یا ڈسپرول یا ایسی دوائی ہے جس کو آپ ریگولر استعمال کر سکتے ہیں۔ ملٹی وٹامنز میں جس میں وٹامن سی ہے، اور ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں وٹامن سی ہے اور زنک ہے، تو وہ استعمال کرنے چاہیے۔ زنک کا کہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو رول ہے، اور وٹامن سی کا بھی پروٹیکٹیو رول ہے جو آپ کی قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے۔
ویسے تو کمپنی کا نام الگ سے میں نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک ٹیبلٹ آتی ہے سربیکس زیڈ کے نام سے، سربیکس زی اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر زنک بھی ہے، وٹامن سی ہے، اور امیونٹی کو انہانس کرے گی۔ تو سربیکس زی کی ٹیبلٹ جو ہے وہ ایک روزانہ ایڈلٹس لینا شروع کریں، جتنے بڑے ہیں 12 سال سے اوپر ہیں تو یہ لیں۔ کہتے ہیں کہ زنک کا رول بھی ہے، زنک جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہے، اور باقی اپنی جو ادویات آپ لے رہے ہیں شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، وہ اپنی جاری رکھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ امیونٹی جو انہانسر ہیں ڈائٹ میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی کہ اگر تو آپ کا گلا خراب ہے تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ لیمو نہ لیں۔ وٹامن سی کی ٹیبلٹس آتی ہیں تو وٹامن سی کی ٹیبلٹس الگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے علاوہ جو اینٹی بائیوٹک آپ نے لینی ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لینی چاہیے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں۔ دوائیوں میں پیناڈول بخار کے لیے لیں، جس میں دردیں ہیں وہ لیں۔ پھر اس کے علاوہ ٹیبلٹ سربیکس زی میں نے کہی ہے، وہ ایک روزانہ لینا شروع کریں۔ وٹامن سی کی ٹیبلٹ الگ سے آپ لے سکتے ہیں۔ جن کو کرونا کی انفیکشن ہو گئی ہے اور سانس کی پرابلم ہے، ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ پروننگ پوزیشن میں لیٹیں۔ 8 to 10 آورز ریکمینڈڈ ہے پروننگ پوزیشن۔ پروننگ پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تکیہ اپنی گال کے نیچے رکھیے، ایک تکیہ اپنے سینے کے نیچے رکھیں، اور ایک تکیہ اپنی تھائز کے نیچے رکھیں۔ پیٹ کے نیچے آپ نے تکیہ نہیں رکھنا، اور ہر 1 گھنٹے کے بعد، سیدھا لیٹنے کے بعد 1 گھنٹہ پروننگ پوزیشن میں لیٹنا ضروری ہے۔ 8 to 10 آورز ریکمینڈڈ ہے۔ ہم نے بھی ہاسپٹل میں دیکھا ہے کہ پھپھڑوں سے آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، آکسیجن سیچوریشن بہت بہتر ہو جاتی ہے پروننگ پوزیشن سے۔ تو میں پھر بتا دوں، ایک تکیہ گال کے نیچے رکھیں، اس کو دائیں طرف کریں یا بائیں طرف کریں۔ ایک تکیہ جو ہے وہ سینے کے نیچے رکھیں، اور ایک تکیہ جو ہے وہ اپنی تھائز کے نیچے رکھیں، پیٹ کے نیچے نہیں رکھنا، اور ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ پروننگ پوزیشن میں لیٹیں۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد فوری طور پہ پروننگ پوزیشن میں نہ آئیں۔ اور اگر کوئی اوبیز لوگ ہیں، بہت موٹے ہیں، وہ بھی پروننگ پوزیشن میں نہ آئیں، تو وہ کروٹ کے بل لیٹ سکتے ہیں، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ضروری ہدایات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے یہ سسپیکٹ کر لیا ہے کہ دے آر ہیونگ کرونا انفیکشن۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو کرونا انفیکشن ہے، تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے آئسولیٹ کریں ایسے روم میں جس میں ٹوائلٹ ہے، اور وہ برتن بھی جو ہیں اپنے الگ رکھیں۔ اگر ڈسپوزیبل برتن ارینج کر سکتے ہیں تو ایک ہی وقت جب کھانا مل جائے تو ان کو ساتھ وہاں پہ یوز کر کے تو ڈسکارڈ کر دیں۔ اگر نہیں تو اپنے برتن وہاں پہ اپنے باتھ روم میں دھو لیں بیسن سے، اور دوسرے برتن سے جو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، بچے ہیں، وہ آپ کے برتن میں کھانا انڈیل دیں، اور تاکہ سارے گھر کے برتن آپ جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو میں سب سے آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس آزمائش کی گھڑی میں جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دے، اور آپ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ آپ کے علاج میں جو ہے آسانی پیدا کر دیں۔